نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ ہم غزوہ خیبر کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ خیبر کے دیگر واقعات کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں اپنے اصحاب کو تعلیم بھی دی۔ اس بارے میں روایت آتی ہے، موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے نکلے تو لوگ ایک وادی پر پہنچ کر بلند آواز سے تکبیر کہنے لگے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے یا غیر موجود شخص کو نہیں پکار رہے، جسے تم پکار رہے ہو وہ سب سے زیادہ سننے والا بہت قریب ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھا تھا۔ یہ موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے تھا۔ میں نے جب لا حول ولا قوت الا باللہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ میں نے عرض کیا، ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تعلیم دے رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بالکل ایک نیچرل سی زندگی ہے کہ جس میں ہر چیز اپنے حالات کے ساتھ چل رہی ہے، تعلیم بھی چل رہی ہے، جہاد بھی چل رہا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو شادی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی اس جہاد کے سفر میں ہی ہوئی۔ تو ان سب باتوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی بالکل ایک نیچرل سی زندگی تھی، فطری سی زندگی تھی، جس میں ہر چیز چلتی رہتی ہے جیسے کہ ہم زندگی گزارتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی بالکل الگ تھلگ ہو کر زندگی گزار رہے تھے، انہی اوقات میں یہ سب کچھ سیکھا بھی کرتے تھے۔ جیسے کہ صحابہ کرام کو بلند آواز سے تکبیر پڑھنے پر بھی سکھایا کہ اللہ تمہارے بہت قریب ہے، تم اس کو پکارو گے وہ سنے گا۔ اور اسی طرح سے ایک صحابی موسیٰ اشعری کو سکھایا کہ وہ کلمہ جو وہ خود پڑھ رہے تھے، بتایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔
یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہم سب بھی جانتے ہیں. آپ سب کو اس حدیث کے بارے میں پتا تھا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ حدیث بیان کب کی گئی تھی. کب بیان کی گئی؟ غزوہ خیبر کے راستے میں بیان کی گئی. حدیث میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کو سمیٹنے والے لوگ چاہیے. اس کو جتنا ہم پڑھتے رہیں گے اتنے جنت کے خزانے ہمارے نامہ اعمال میں بھرتے جائیں گے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر فرمایا کہ جو شخص اس درخت یعنی لہسن کو کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. اب یہ بھی دوران سفر سکھایا گیا کہ اگر کسی کے کھانے میں لہسن ہے تو وہ مسجد نہ آئے، کیونکہ لہسن کھانے سے منہ میں بو ہو جاتی ہے. اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے. پھر لازماً اگر کوئی ایسا کھانا کھایا ہے تو اپنے منہ کی صفائی کر کے پھر مسجد آنا ہوگا، ورنہ وہاں آنے والوں کو وہ اپنی اس پریزنس سے تکلیف دے دے گا. ایک اور روایت جس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا جس کا میں ذکر آپ سے کر بھی چکی ہوں، وہ جو حضرت بلال سو گئے تھے اور نماز فجر جو ہے وہ تاخیر پر چلی گئی تھی، اس کو ایک مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ خیبر سے واپس ہوئے تو ایک رات چلتے رہے، مسلسل ایک رات چلتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کا غلبہ ہوا تو رات کے آخری حصے میں اترے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم آج رات پہرا دو. یہاں پر سبھی سوئیں گے، لیکن حضرت بلال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ملا کہ رات بھر پہرا بلال دیں گے. لیکن کہیں یہ بلال کہتے نہیں ملتے کہ اگر سب تھک گئے ہیں تو میں بھی تھک گیا ہوں، سب کو نیند آ رہی ہے تو مجھے بھی نیند آ رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں تو کچھ لوگ آرام کر پاتے ہیں. اور یہ کتنا بڑا نیکی کا کام تھا کہ جب بلال پہرا دینے لگے تو سب بے خوف ہو کر سو گئے، سکون سے سو گئے. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھنی شروع کر دی، جتنی نماز ان سے پڑھی جا سکی. یعنی انہوں نے اپنی اس ڈیوٹی ٹائم کا بہترین استعمال کیا کہ اگر اب مجھے پہرا دینا ہی ہے تو ایسے نہیں سوچا کہ میں تھکا آ رہا ہوں بیٹھ جاؤں آرام کر لوں. انہوں نے نماز پڑھ کے اس وقت کا صحیح استعمال کیا. لیکن کچھ ڈیوٹیز ایسی بھی ہوتی ہیں کہ نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا تو وہ ذکر الہی تو کر ہی سکتا ہے. مثلا ہم خواتین کی بھی مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں جس میں ہم کھانا بناتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، اس کے علاوہ بچوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، کپڑے استری کر رہے ہیں یا دھو رہے ہیں، کوئی بھی اس طریقے کی چیز جس میں ہم اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھ سکتے ہیں تو یہ اپنے وقت کا بہترین استعمال ہے. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھنی شروع کر دی جتنی نماز ان سے پڑھی جا سکی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سو گئے. پھر جب فجر کا وقت قریب ہوا تو بلال رضی اللہ عنہ نے صبح طلوع ہونے والی جگہ کی طرف اپنا رخ کر کے اپنی اونٹنی سے ٹیک لگائی. جہاں سے صبح پھوٹنی تھی اس طرف رخ کیا اور اونٹنی سے ٹیک لگائی. لیٹے بھی نہیں، کیونکہ لیٹتے تو خیانت ہو جاتی، اسی لیے لیٹے بھی نہیں. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی نیند کا غلبہ ہو گیا. پھر نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور نہ ہی بلال اور نہ ہی صحابہ میں سے کوئی بیدار ہوا، یہاں تک کہ دھوپ ان پر آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سب سے پہلے بیدار ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ دیکھی تو وہ گھبرا گئے اور فرمایا اے بلال، صرف اتنا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے نفس کو بھی اسی نے ہی روک لیا جس نے آپ کے نفس مبارک کو روک لیا. کیونکہ ہماری ایک روح روک لی جاتی ہے نا جب ہم سو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، فرمایا کہ یہاں سے کوچ کرو، یعنی اب اس جگہ سے ہم آگے بڑھیں گے. پھر کچھ دور چلے، وہ جگہ چھوڑ دی جہاں ان کی نماز گئی تھی، کیونکہ کچھ جگہیں، کچھ ماحول، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو سست کر دیتے ہیں یا آپ کو نیکی سے دور کر دیتے ہیں، تو اس کو فوری طور پر چھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر نماز نہیں پڑھی بلکہ کہا کہ یہاں سے کوچ کرو.
پھر کچھ دور چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ نماز کی اقامت کہیں. اب نماز بلال کی وجہ سے ہی گئی تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض نہیں ہوئے، اقامت کے لیے بھی حضرت بلال سے ہی کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی. جب نماز پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز پڑھنی بھول جائے تو جب اسے یاد آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. نماز مکمل ہونے کے بعد سکھایا جب ہر شخص ریلیکس ہو گیا. کیا ریلیکسیشن ہو گئی کہ ہماری نماز ہو گئی، کیونکہ مومن کی سب سے بڑی ٹینشن نماز ہے کہ میری نماز ہو جائے. جب سب ریلیکس ہو گئے، اب وہ فک لینے کے لیے تیار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فک دی کہ ایسا اگر کسی کے ساتھ کبھی بھی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو فوری طور پر ادا کرے. اور یہ سب کچھ ایک اسوہ ہی چھوڑنے کے لیے ہوا تھا امت کے لیے، کہ اگر ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ملتا ہے کہ اٹھ کر فوراً سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا. یزید بن ابی عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی میں زخم کا نشان دیکھ کر ان سے پوچھا، اے ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زخم کیسا ہے؟ کیونکہ ان کا نام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور ان کی جو کنیت تھی وہ ابو مسلم تھی. یہ زخم کیسا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ زخم خیبر کے دن لگا تھا. تو لوگ کہنے لگے سلمہ زخمی ہو گیا. چنانچہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 3 مرتبہ دم کیا تو آج تک مجھے اس زخم سے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی پر دم کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دم کیا جا سکتا ہے، اور جتنا یقین کے ساتھ دم کیا جائے اتنا فائدہ پہنچتا ہے، جتنا یقین کے ساتھ دم کیا جائے. اور آپ دیکھیں کہ یہ صحابی دم کرانے نہیں آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بڑھ کر دم کیا. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا بھی پتہ چلتا ہے. مثلا کوئی آپ کو کہتا نہیں ہے کہ ہمیں یہ تکلیف ہے تو آپ دم کر دیں، لیکن صرف اپنی تکلیف کا بتاتا ہے یا اس کی تکلیف کے بارے میں ہمیں خود سے پتہ چل جاتا ہے تو دعا کرنی چاہیے اس کے لیے. اور اگر دم کر سکتے ہوں تو سنت طریقے پر دم بھی کر دینا چاہیے. یہ دراصل انسان کے اندر سے سافٹ ہونے کی بھی علامت ہے، اندر سے نرم ہونے کی بھی علامت ہے. اور یہ دیکھیے کہ جس کو بھی ہم کمفرٹ دے سکیں، جس کو بھی ہم آرام دے سکیں، دینا چاہیے. یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے. بسا اوقات اگر ہم لوگوں کو آرام دیتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ آرام پسند ہو جائیں گے اور ہم مشقتوں میں پڑ جائیں گے. اگر ہم کسی کو کمفرٹ سنت سمجھ کر دیں تو انشاءاللہ اس کا اثر بہت اچھا ہوگا. آپ نے کبھی کسی کے کمفرٹ کا خیال کیا ہو، آرام کا خیال کیا ہو، سامنے جواب میں ملتا کیا ہے؟ محبت ملتی ہے. آج نہیں تو کل لوگ آپ کی اس شفقت کو، آپ کے اس خیال کرنے کو ریکگنائز کریں گے، پہچانیں گے اور قدر کریں گے. اور خدمتوں کی ہی قدر ہے. یاد رکھیے گا، انسانوں کے جسموں کی قدر نہیں، انسان کے کام کی اور اس کی خدمت کی قدر ہے، وہی باقی رہتا ہے. اس کے علاوہ مال غنیمت میں سے چوری کی سزا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں سنائی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم خیبر فتح کر چکے تو ہمیں مال غنیمت میں سونا چاندی نہیں بلکہ گائے، اونٹ، سامان اور باغات ملے. آپ سب جانتے ہیں کہ خیبر فتح ہوا تو اسی طرح کا مال غنیمت ملا تھا. پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی قرا کی طرف لوٹے اور آپ کے ہمراہ مدعم نامی غلام تھا جو بنو زباب کے ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً دیا تھا.
ایک غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اتار رہا تھا. وہ جو سٹنگ ارینجمنٹ ہوتا ہے نا اونٹ کے اوپر, وہ اس کو اتار رہا تھا. اچانک نامعلوم سمت سے ایک تیر آ کر اس شخص کو لگ گیا. تو لوگوں نے کہا مبارک ہو, اس کے لیے شہادت ہے. کیونکہ اللہ کے راستے میں اگر کوئی کہیں پر بھی زخمی ہو کر مر جائے شہید کہلاتا ہے. تو صحابہ کرام نے کہا مبارک ہو, تو شہید ہو گیا, اس کو تو شہادت مل گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جو چادر اس نے خیبر کے دن تقسیم ہونے سے پہلے مال غنیمت میں سے چرائی تھی, وہ اس پر آگ کا شعلہ بن کر بھڑک رہی ہے. کیا ویلیو ہے ایک چادر کی. صرف اس ایک چادر کے چرانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس پر آگ کا شعلہ بن کر بھڑک رہی ہے. یہ بات سن کر ایک آدمی 1 یا 2 تسمہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تسمے کہتے ہیں وہ جو جوتوں کی جو لیسز ہوتی ہیں یا دھاگا نما کوئی چیز, اس طرح کی معمولی سی حقیر سی چیز وہ لے کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یہ چیزیں میں نے اٹھا لی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی آگ کا 1 تسمہ یا 2 تسمے بنتے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیں مال غنیمت سے معمولی سی چوری جہنم رسید کرے گی. اب یہ مال غنیمت تو جنگوں کی صورت میں مل رہا تھا کہ جیسے جنگیں ہو رہی تھی اور مال غنیمت مل رہا تھا. آج اس کو ہم اجتماعی مال پر قیاس کر سکتے ہیں. اجتماعی مال جیسے سرکاری بیت المال ہوتا ہے, سرکاری ہسپتال ہوتے ہیں, سرکاری آفیسز ہوتے ہیں, دفتر ہوتے ہیں. وہاں سے اگر کوئی بھی چیز کوئی اٹھا لیتا ہے اپنی سمجھ کے اور معمولی سمجھ کے, یا کسی ادارے کی, مدرسے کی, مسجد کی کسی بھی چیز کو خراب کرتا ہے معمولی سا کام سمجھ کے, مثلا عموماً یہ ہوتا ہے کہ مدرسے کے ڈیسک وغیرہ پر لکھ لیا جاتا ہے پین سے, جی ڈیسک پر کوئی چیز لکھ دی, کوئی چیز خراب کر دی. یہ سب بالکل اسی زمرے میں آتا ہے. اجتماعی مال پر اس کو قیاس کیا جائے گا. کتنا بڑا گناہ ہے. اور ایسی کتنی چیزیں ہوتی ہیں. بچے اسکول جاتے ہیں, بیگ میں کسی کی پینسل آ گئی, کسی کا پین آ گیا, کسی کا اسکیل آ گیا, فوری طور پر نوٹس کر کے واپس دینے کی ضرورت ہے. یا پھر وہاں اسکولز وغیرہ میں یا اس طرح کے اداروں میں لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کے باکسز ہوتے ہیں جہاں پر اس کو ڈال دیا جائے. بچے عمومی طور پر اس طرح کی چیزیں جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں اور بسا اوقات ان سے ایسی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, بڑوں سے ہوتی ہیں. بڑے تو شعور والے اس کے باوجود بھی آفس کی پین اٹھا کر لے آئے, مدرسے کی پین اٹھا کر لے آئے, اور اگر وہ ہمارے بیگ سے نکل رہی ہے تو اس کو ایز اٹ از واپس کرنے کی ضرورت ہے, ایز سون ایز پاسبل واپس کرنے کی ضرورت ہے. ایون آپ دیکھیں لائبریری سے بکس ایشوز کروائی جاتی ہیں, اور یہ سوچ کر کبھی ایک بک اگر میرے پاس رہ بھی جاتی ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا کسی بھی ادارے کو. جہاں اتنی بکس ہیں وہاں ایک بک کا نقصان کیا ہے, کچھ بھی تو نہیں. لیکن وہ اجتماعی مال کا نقصان ہے. یاد رکھیے گا کبھی کوئی چیز ہمارے پاس ایسی نہ رہے جو کسی اور سے بلونگ کرتی ہو, کسی انسان سے یا کسی ادارے سے بلونگ کرتی ہو. ایز اٹ از اس کو واپس کر دیں, کیونکہ کل قیامت کے دن یہ آگ بن جائیں گی چیزیں. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال غنیمت پہنچتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ لوگوں میں اعلان کر دیں تاکہ سب لوگوں کے پاس اگر کوئی بھی غنیمت کی چیز ہے تو وہ لے آئے, یعنی اس کو جمع کروا دیے. اور جب وہ سارا جمع ہو جائے گا تو پھر وہ ڈسٹریبیوٹ ہوا کرتا تھا, بانٹا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا 5واں حصہ الگ کرتے تھے اور باقی تقسیم فرما دیتے تھے. ایک بار ایک شخص اس تقسیم کے بعد, ساری تقسیم ہو گئی, اس کے بعد ایک شخص بالوں کی بنی ہوئی لگام لے کر آیا اور بولا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں غنیمت سے ملی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے بلال کو اعلان کرتے ہوئے سنا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 بار پوچھا. بلال جب اناؤنس کر رہا تھا تو سنا تھا؟ کیا اناؤنس کر رہے تھے بلال؟ کہ جس کے پاس جو مال غنیمت ہے وہ جمع کروا دے. اس نے کہا کہ ہاں سنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر کیا چیز تجھے اس کے لانے میں رکاوٹ بنی, پھر کیوں نہیں لے کر آیا؟
اس نے معذرت پیش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اسے اپنے پاس رکھ قیامت کے دن تک، اس کو قیامت کے دن لے کر آنا، اور میں اس سے تجھ سے ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ اسے سنن نبی داؤد نے روایت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سختی برتی اس پہ، کیونکہ اس نے اناؤنسمنٹ کے باوجود بھی اس کو سبمٹ نہیں کروایا، اس کو جمع نہیں کروایا۔ کیوں؟ بہت سینسٹیو ایشو تھا، کوئی معمولی ایشو نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نرمی برت لیتے تو کیا ہوتا؟ دوبارہ کوئی اور غلطی کرتا۔ کچھ چیزوں پر اسٹرکٹ ایکشنز اسی لیے لیے جاتے ہیں تاکہ دوبارہ فالوورز مسٹیکس نہ کریں۔ یہی چیز بچوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، یہی چیز ہر ماتحت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر اصلاح میں سختی کی ضرورت ہے تو کرنی چاہیے تاکہ دوبارہ وہ غلطی نہ ہو، کیونکہ غلطی کی حساسیت زیادہ تھی۔ پھر ہم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، ایک مختلف انداز میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اپنے بچوں میں سے کوئی بچہ میرے ساتھ کر دو جو میرا کام کر دیا کرے جبکہ میں خیبر کے لیے نکلوں۔ اب یہ ابو طلحہ جو تھے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پس مجھے، یعنی انس کہتے ہیں، مجھے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہمراہ سوار کر کے لے گئے۔ میں قریب البلوغ تھا، یعنی بھی بالغ ہوئے نہیں تھے لیکن بالغ ہونے کے قریب تھے۔ حضرت انس خود اپنی یہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ بالغ ہوئے نہیں ہیں، یہ ایک بچہ ہی کی حیثیت سے ساتھ ہیں۔ آپ ان کی اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوئی بات اور اس کا بیان کرنا دیکھیں۔ آج ہم اپنے ان بچوں کو دیکھیں جو بچے بالغ نہیں ہوئے، ان کے اندر آپ میچورٹی کا کیا لیول دیکھتے ہیں؟ یہ بھی بالغ نہیں ہوئے لیکن یہ پوری حدیث بیان کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ایک ایک ایسپیکٹ کو دیکھتے جا رہے ہیں اور بیان کرتے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں قیام کرتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا۔ میں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنتا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور رنج سے، عاجزی اور سستی سے، بخل اور بزدلی سے، اور قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبے سے۔ پھر ہم خیبر پہنچے تو اللہ نے خیبر کے قلعے پر آپ کو فتح نصیب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم مدینہ چلے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے اپنے پیچھے یعنی اونٹ کے کوہان کے ارد گرد اپنے ابا سے پردہ کیے ہوئے ہیں۔ کوئی پردہ اس وقت اویلیبل نہیں تھا تو اپنے ہی ابا سے پردہ کیے ہوئے ہیں۔ جب وہ سواری پر سوار ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کے پاس بیٹھ جاتے اور اپنا گھٹنا کھڑا کرتے۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر رکھ کر سوار ہو جاتی تھی۔ پھر ہم چلے یہاں تک کہ جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا اے اللہ میں اس کے دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان خطے کو حرمت والا قرار دیتا ہوں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ اے اللہ مدینہ کے لیے ان کے مد اور ساع میں برکت دیجیے۔ یہ حدیث بخاری میں آتی ہے۔ اب یہ ایک بچہ اتنا کچھ اس سفر میں نوٹ کر رہا ہے اور آگے اس کو بیان بھی کر رہا ہے۔ دعا یہ والی حضرت انس سے مروی ہے، پھر اس کے بعد حضرت صفیہ کے ساتھ شادی کے حوالے سے کچھ باتیں بھی انہی سے ہی مروی ہیں، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احد سے ریلیٹڈ جو حدیث ہے وہ بھی انہی سے ہی مروی ہے۔ پھر حرمت والا مدینے کو قرار دیا گیا، یہ والی حدیث بھی انہی نے ہی بتائی۔ ایک ایک چیز کو سنتے اور اس کو ازبر کر لیتے، حفظ کر لیتے اور آگے
بیان کرتے. کتنا احسان ہے ان صحابہ کرام کا کہ ہم ان سفروں میں شامل نہیں، لیکن انہوں نے ہمیں ایک ایک چیز اس طرح سے بتائی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم بھی وہ سفر طے کر رہے ہیں. الحمدللہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر سے واپسی پر اونٹنی پھسل بھی گئی تھی. ایک چھوٹا سا حادثہ ہوا تھا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما خیبر سے واپس آ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوار تھی. اپنے ہی پیچھے بٹھایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پھسل گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ دونوں گر گئے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے وہاں پہنچے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، خاتون کی خبر لو، یعنی میں تو ٹھیک ہوں، صفیہ کو دیکھو وہ ٹھیک ہے یا نہیں. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر ان کے پاس پہنچے. کیوں چہرے پر کپڑا ڈالا؟ تاکہ آمنا سامنا نہ ہو جائے. ام المومنین تھی. کیسا تقویٰ تھا. اس ایمرجنسی کی سچویشن میں بھی ان کے سینسز کتنے بحال تھے صحابہ کرام کے. اور ان کے پاس پہنچے اور حضرت صفیہ پر بھی کپڑا ڈال دیا. فوراً سے کپڑا ان پر بھی ڈال دیا کہ کوئی چیز ان کی بھی کسی صحابی کے سامنے واضح نہ ہو، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پروٹوکال دیکھ رہے تھے حضرت صفیہ کے لیے کہ دوران سفر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کور کر رہے تھے. کیونکہ آس پاس صحابہ کرام کے بھی تو اونٹ چل رہے تھے نا، آس پاس صحابہ کرام بھی تو چل رہے تھے، تو کسی کی نظر حضرت صفیہ پہ نہ پڑے، اسی لیے کتنا خیال کیا. اور یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر ناراض نہ ہو جائیں. اس کے بعد سواری کو دوبارہ تیار کیا گیا. پھر ہم سوار ہو گئے اور ہم میں سے ایک نے دائیں جانب سے اور دوسرے نے بائیں جانب سے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا. اب کوئی رسک نہیں لینا چاہ رہے تھے. اب آس پاس سواریاں چلا رہے تھے تاکہ ایسا حادثہ دوبارہ پیش نہ آئے. جب ہم لوگ مدینہ کے قریب پہنچے یا پتھریلے علاقوں کی پشت پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئبون عابدون تائبون لربنا حامدون. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے واپس آئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ جملے کہتے رہے یہاں تک کہ ہم مدینہ میں داخل ہو گئے. اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا ہے. یعنی واپسی کے سفر میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے اور باقاعدہ استغفار والا ذکر کر رہے تھے، کیونکہ استغفار کرنے سے مصیبتیں بلائیں ٹلتی ہیں.